حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، آج ہم نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، جو کہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کو پڑھیں گے اور پھر اس کی شرح ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حدیث بہت مشہور و معروف ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سرکار منبر پر جلوہ فروز ہونے لگے تو صحابہ اکرام کو فرمایا قریب قریب آ جاؤ۔ منبر کے پہلے زینے پر، پہلی سیڑھی پر حضور نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ دوسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تیسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، آقا علیہ السلام منبر کے آخری زینے کے اوپر بیٹھتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ سرکار کا دور خلافت آیا حضور کے وصال کے بعد، تو وہ یہاں پہ بیٹھے درمیان میں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ آقا علیہ السلام تو اوپر بیٹھتے تھے، آپ نے فرمایا ابو بکر کی کہاں مجال کہ جہاں حضور بیٹھتے تھے وہاں بیٹھے، تو میں حضور کے قدموں میں بیٹھوں گا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا تو وہ اس سے بھی نیچے والے زینے میں چلے گئے۔ پھر سیدنا ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہا جہاں حضور کے یار خلیفہ اول اور غار یار اور غار مزار حضرت ابو بکر صدیق بیٹھتے رہے، میری کہاں مجال کہ میں وہاں بیٹھوں؟ تو آپ نیچے جا کے بیٹھے۔ پھر سیدنا عثمان غنی کا دور خلافت آیا تو وہ درمیان میں آ کے بیٹھے۔ انہوں نے کہا حضور علیہ السلام نے خود فرمایا خیر الامور اوسعۃ، ہر کام میں میانہ روی بہتر ہے، تو اگر میں اتری جاؤں تو پھر یہ حضور کی سنت متروک ہو جائے گی۔ تو آقا علیہ السلام جب خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا، آج ہم نے خلاف معمول سرکار کو دیکھا کہ آپ نے ہر زینے پہ آمین فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں منبر پہ چڑھ رہا تھا، جلوہ فروز ہو رہا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور وہ دعا کرنے لگے۔ جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، جو ماہ رمضان المبارک کو پائے اور اس میں بھی نیکیاں کر کر کے گناہوں کی معافیاں مانگ مانگ کے اپنی بخشش نہ کروا لے، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی پروردگار عالم، جس کے سامنے تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور تیرے محبوب کا ذکر اقدس کیا جائے اور وہ تیرے محبوب پر درود و سلام نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ حضور فرماتے میں نے کہا آمین۔ پھر تیسرے زینے پر جب میں جلوہ فروز ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ،
جو اپنے ماں باپ کو، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے اور جنت حاصل نہ کر لے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو حضور فرماتے میں نے کہا آمین۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک میں بھی اگر کوئی بخشش نہ کروا سکے، یہ اتنی سخت وعید کیوں آئی؟ اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک، سبحان اللہ، یہ اعمال صالحہ اور نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہر سو ہمہ وقت آپ دیکھیں، کبھی نماز ہو رہی ہے، کبھی نماز تراویح ہو رہی ہے، کبھی تہجد ہو رہی ہے، کبھی سحری ہو رہی ہے، کبھی افطاری ہو رہی ہے، کہیں تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے۔ تو ہر وقت آپ دیکھیں کوئی اشراق پڑھ رہا ہے، کوئی چاشت پڑھ رہا ہے، کوئی ابابین پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ عبادت کے اعتبار سے ماہ رمضان موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اور اتنی سخت وعید اور اتنی سخت وعید اور سخت بددعا، اور سلطان الملائکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے کر رہے ہیں، اور اس دعا پر حضور علیہ السلام امام الانبیاء حبیب کبریا علیہ السلام اس لیے آمین فرما رہے ہیں کہ دوستو، اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی رحمت ہمہ وقت متلاطم رہتی ہے، اللہ کا دریائے رحمت ہمہ وقت جوش میں رہتا ہے۔ آپ کو بتایا اس ماہ مبارک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، مسلمانوں کے قبرستانوں سے بھی عذاب اٹھا دیا جاتا ہے، اور ہمہ وقت اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، اور ہمہ وقت اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور جنتوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور بخشش و مغفرت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ تو پھر بھی اس ماہ مبارک میں کوئی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو واقعتاً اسے ہلاک ہی ہو جانا چاہیے۔ آپ اندازہ کریں نا، دعا کرنے والے سلطان الملائکہ، فرشتہ وحی، روح الامین سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور آمین فرمانے والے امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو مجھے بتائیں یہ دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ اس دعا کی اہمیت کو آپ سمجھیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان المبارک کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہر روز آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان کی ہر رات اللہ پاک ایسے 60,000 جہنمی جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اپنی رحمت سے اللہ ان کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ اور پھر پورے مہینے میں جتنے گناہگار دوزخ سے آزاد ہوئے، پورے مہینے میں اتنے گناہگار چاند رات کو پھر بخش دیتا ہے۔ تو دیکھیں نا کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، اور پھر بھی اگر ہم محروم رہیں تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ کوہ طور پہ تشریف لے جاتے اور اللہ پاک کے ساتھ کلام فرماتے۔ اللہ کے بڑے لاڈلے نبی تھے، جلیل القدر نبی تھے، کلیم اللہ نبی تھے۔ تو ایک دن انہیں اپنے آپ پہ رشک آنے لگا کہ میں کتنا خوش بخت ہوں، کتنا خوش نصیب ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ سے پہلے تک ہزاروں لاکھوں انبیاء آئے، کسی کو یہ شرف نہ ملا جو مجھے ملا ہے کہ اللہ میرے ساتھ کلام فرماتا ہے۔ تو رشک کیا اللہ کے سامنے کہ مولا تیرا شکر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کلیم، جب تو نے کلام کرنا ہوتا ہے تو تو خود چل کے آتا ہے، اور پھر یہاں آتا ہے تو میں حکم دیتا ہوں وَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى،
اپنے نالین اتار دو کہ یہ وادی مقدس ہے، اور یہاں آ کے پھر تم خود کلام کے لیے میرے حضور التجا کرتے ہو کہ یا اللہ میں تیرا کلیم آیا ہوں، میرے ساتھ کلام فرما۔ اور میرے کلیم جب تیرے ساتھ میں ہم کلام ہوتا ہوں تو میرے اور تیرے درمیان 70,000 حجاب ہوتے ہیں، مگر اتنا اپنے اس کلام پہ رشک نہ کر، اپنے کلیم ہونے پہ رشک نہ کر، آ تجھے اپنے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بتاؤں۔ میرے محبوب کی شان تو بڑی برا ہے، اپنے محبوب کے غلاموں کی شان بتاتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا جب شام ہوتی ہے، جب شام ہوگی، میرے محبوب کے امتیوں پہ روزے فرض ہوں گے، اور جب وقت افطار آئے گا وہ افطاری کے لیے دسترخوان پہ آ جائیں گے، تو جہاں کلیم تو خود چل کے آتا ہے وہاں میں خود چل کے جاؤں گا۔ جب تو آتا ہے تو میرے اور تیرے درمیان 70,000 حجابات ہوتے ہیں، مگر جب میرے غلاموں کے روزے کا افطار کا وقت آئے گا میں آسمان دنیا پہ چلا جاؤں گا، میرے اور میرے غلاموں کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا۔ جہاں تو خود آ کے تمنا کرتا ہے کہ مولا میرے ساتھ کلام کر، وہاں میں خود جا کے کہوں گا اے میرے محبوب کے غلاموں، صبح تا شام بھوکے پیاسے رہنے والوں، میں تمہارا مولا خود آیا ہوں، مانگو جو مانگو گے عطا کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب یہ ایک موضوع ہے، اس کے اوپر ہم اگر جم کے گفتگو کریں، وقت بہت مختصر ہے، ایک خاص موضوع کے اوپر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں جب روزہ دار حساب کے لیے پیش ہوگا، حساب کے لیے لایا جائے گا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان المبارک خوبصورت حسین و جمیل صورت میں تشریف لائے گا، ایک سراپا جمال ہستی آئے گی اور رب کائنات کے حضور ملتجی ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں آ کر وہ حسین صورت والا شخص جو آئے گا، آ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے گا۔ وہ جانتے ہیں وہ پیکر حسن وہ کون ہوگا جو سجدہ ریز ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ماہ رمضان مبارک ہوگا۔ اللہ پاک فرمائے گا اے میرے رمضان، اللہ نے فرمایا رمضان میرا مہینہ ہے، کیا بات ہے؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ بندہ ہے جس کو دن بھر میں نے خواہشات نفسانی سے روکے رکھا، میں گواہی دیتا ہوں تو نے آرڈر دیا میرے بندے صبح طلوع صادق سے غروب آفتاب تک تو نے کھانا نہیں پینا نہیں، شہوت سے دور رہنا ہے، میں گواہ دیتا ہوں میرے مولا نہ اس نے کھایا نہ پیا نہ اپنی خواہش نفس کو پورا کیا، اے رب ذوالجلال اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اور ایک روایت میں آیا دوسری طرف قرآن آئے گا، وہ کہے گا باری تعالیٰ اس کو میں نے رات بھر کھڑے کیے رکھا، نماز تراویح میں مجھے سنتا تھا، پھر تہجد میں مجھے پڑھتا تھا۔ قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دونوں عرض کریں گے اے رب ذوالجلال اپنے اس مومن بندے کے حق میں ہماری شفاعت کو قبول فرما، اس کو بخش دے اور اس کو عزت کا نورانی تاج پہنا اور عظمت کا ہار پہنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ سے بس پھر آرڈر ہوگا اے فرشتوں میرے اس بندے کو نوری لباس پہنایا جائے، نوری ہار پہنایا جائے، نور کا تاج پہنایا جائے گا، پھر آرڈر ہوگا اے رمضان ایک ہاتھ سے تو پکڑ لے، اے قرآن ایک ہاتھ سے تو پکڑ لے اور پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ اب مجھے بتائیں
کہ اب بھی کوئی بندہ اگر اس مہینے میں بھی بخشش نہ کروا سکے تو واقعی وہ کتنا بدبخت ہے۔ اور رسول اسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ کتنے دروازے ہوں گے؟ 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ فرمایا وہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے۔ جب روزہ دار آئیں گے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ یہ روزے داروں کی خصوصی تکریم ہوگی، پروٹوکول ہوگا۔ اللہ پاک فرمائے گا میری خاطر رمضان کی تکریم کرنے والوں، تعظیم کرنے والوں، ادب کرنے والوں، روزے رکھنے والوں، عبادات کرنے والوں، آ جاؤ، یہ دروازہ خصوصی طور پر تمہارے لیے ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار، صرف روزہ دار اس میں سے گزریں گے، اور جب روزے دار گزر جائیں گے وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ مجھے بتائیں، اب واقعتاً جو حضرت جبرائیل دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو رمضان پائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے، تو اس کو ہلاک ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ دوسری دعا سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے یہ کی کہ یا اللہ جس کے سامنے تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس کے سامنے تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کیا جائے، تیرے محبوب کی عظمت شان کی بات کی جائے، اور محبوب کا نام پاک سن کے، محبوب کا ذکر پاک سن کے وہ درود نہ پڑھے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ آپ دیکھیں صرف یہی نہیں آیا، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو درود پاک سنے، جو حضور کا نام سنے اور درود نہ پڑھے، اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمام مفسرین محدثین لکھتے ہیں جب کسی کے سامنے حضور کا ذکر ہو تو کہتے ہیں حضور پر درود بھیجنا اس پر واجب ہے۔ جس کے سامنے ذکر ہو یا خود ذکر کرے تو درود بھیجنا واجب ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نام پاک سن کر، ذکر اقدس سن کر درود و سلام نہ پڑھے، سرکار نے بڑی سخت وعیدیں فرمائیں۔ مثلا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام پاک لیا گیا، میرا ذکر اقدس کیا گیا اور اس نے میرے اوپر درود و سلام نہ پڑھا، فرما شقی ہے وہ، بدبخت ہے۔ ما شقی ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص۔ کہیں فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا اور اس نے میری ذات انور پر درود و سلام نہ پڑھا، فرما بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ شخص۔ کہیں فرمایا جس شخص کے سامنے میرا ذکر اقدس کیا گیا اور اس نے سستی و کاہلی سے کام لیا، بخل سے کام لیا، میری ذات پر درود نہ پڑا، فرما اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ ابھی میں سناؤں گا حضور کی کرم نوازیاں اور شفقتیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا اور وہ میری ذات انور پر درود و سلام پڑھنا بھول گیا، فرما قیامت کے دن وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا نام اقدس لیا گیا، میرا ذکر اقدس کیا گیا اور اس نے بخل سے میری ذات پر درود و سلام نہ پڑھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا بے دین ہے وہ، اس کا میرے دین سے تعلق نہیں ہے۔ کہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا کی ناراضگی کا عالم دیکھیں، فرمایا جس بدبخت کے سامنے میرا نام پاک لیا گیا اس کے دل میں منافقت تھی، بغض تھا، میری ذات کی عزت و قدر نہ جانتا تھا اور درود نہ پڑا، فرمایا جہنمی ہے وہ شخص۔ اتنی سخت وعیدیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائیں جو حضور علیہ السلام کی ذات انور پر درود نہ پڑھے۔ آگے پھر میں ذکر کرتا ہوں جو درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بشارتیں سنائیں۔ یہ تو وعیدیں ہیں نا ان کے لیے جو درود نہیں پڑھتے۔
عزیزان محترم، محدثین شارحین حدیث اس کے اوپر بڑی بحث کرتے ہیں کہ سوال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سخت بات کیوں فرمائی، جبرائیل علیہ السلام نے اتنی سخت بد دعا کیوں کی، اور پھر یہ آقا علیہ السلام کے اتنے سخت فرمودات کیوں ہیں۔ یہ میں جان بوجھ کے رمضان شریف میں، چونکہ وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کو عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی، جان بوجھ کے انتخاب کرتا ہوں اس موضوع کا تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دلوں کے اندر عزت اور عظمت کی دھاک بیٹھ جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب ہو اور حضور علیہ السلام کی شفقتوں اور عنایتوں کا حیا نصیب ہو۔ سنیے، محدثین فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی امت پر اتنی شفقتیں ہیں، اتنی شفقتیں، اتنے احسان، اتنی کرم نوازیاں ہیں امت پر آقا علیہ السلام کی کہ یہ وعیدیں تو ان شفقتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں لگتی۔ اب سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے میری برکت سے مخلوق کو، امت کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ کر دیا۔ فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے میری خاطر، میری برکت سے میری امت کے لیے مجھ پر 2 امن والی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ کیا؟ آپ پڑھیے معارج النبوت امام کاشفی رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ فرماتے ہیں ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، یہ کفار مکہ آقا علیہ السلام کے پاس جمع ہو کے آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ کفار خود کہہ رہے ہیں ہم نے یہود و نصارہ سے سنا ہے کہ پہلی امم جب اپنے نبیوں کی بات نہ مانتی، وہ نبی بد دعا کرتے، ان قوموں پر عذاب آتا، وہ ہلاک ہو جاتی، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا جاتا۔ تو آپ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور محبوب ہیں تو ہمارے لیے بد دعا کریں کہ ہمارے اوپر بھی عذاب آئے۔ آقا علیہ السلام کچھ نہیں بولے، اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے کفار مکہ، میرے محبوب کو تکلیفیں دینے والوں، میرے محبوب کی دل آزاری کرنے والوں، میرا محبوب تو سراپا رحمت ہے، میرا محبوب تو سراپا شفقت ہے، میرا محبوب تو سراپا عنایت ہے۔ تم میں سے کتنے لوگ دوزخ میں گر کے ہلاک ہو چکے، تمہارے آباء و اجداد میں سے میرے محبوب کی تکذیب کرتے ہو، بدبختوں گالیاں بکتے ہو، راستے میں کانٹے بچھاتے ہو، دل آزاری کرتے ہو، مگر وہ ہے کہ پھر تمہارے دامن پکڑ پکڑ کے تمہیں دوزخ سے بچا رہا ہے، جنت کی خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ فرمایا ہو تو تم لائق عذاب ہی، مگر تم پر عذاب آتا اس لیے نہیں کہ تم میں میرا محبوب رہتا ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اور پھر دوستو یہی نہیں، میں نے اتنا کچھ اس میں پڑھا تفاسیر میں، امام کاشفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں پہلی قومیں صرف ایک ایک گناہ پر صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ لکھتے ہیں آپ پڑھ کر دیکھیں، شعیب علیہ السلام کی قوم پر آگ کا عذاب آیا، آپ پڑھ کر دیکھیں لوط علیہ السلام کی قوم کو جبرائیل علیہ السلام نے 7 زمینوں کے نیچے سے اپنے پر کی نوک پہ اٹھایا اور آسمان کے اتنا قریب لے گئے کہ ان کے مرغوں، بکریوں، جانوروں کی چیخوں کی آوازیں آسمان والوں نے سنی، وہاں سے الٹ کے پھینک دیا۔ اور پھر اوپر سے صرف یہی نہیں، اوپر سے پھر پتھروں کی بارش برسائی گئی، سنگسار کیا، ان پہ سنگباری کی گئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں ڈبو دیا گیا۔ آپ پڑھ کر دیکھیں عزیزان محترم، قارون کو اور قارون کی قوم کو خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔ حضرت
آپ پڑھ کر دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر سور خنزیر بنا دیا گیا. پہلی قوم میں صرف ایک ایک گناہ پر ان پر عذاب آئے. کسی کی شکل مسخ کر دی گئی، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، کسی کو پانی میں ڈبو دیا گیا، کسی کو بندر خنزیر بنا دیا گیا. مگر جب باری آئی امت مصطفیٰ کی تو یہ فرق بھی سمجھیں، وہ ایک ایک گناہ پر من حیث القوم پوری کی پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی. مگر امت مصطفیٰ کی باری آئی تو آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں کی ساری امتوں کے گناہ اس امت میں آ گئے. اور آقا علیہ السلام نے تم وہ بھی گناہ کرو گے جو کسی نبی کی امت نے نہیں کیا تھا. فرمایا پھر بھی من حیث القوم پوری کی پوری قوم کو اللہ صفحہ ہستی سے نہیں مٹائے گا. تمہیں بندر خنزیر سور نہیں بنایا جائے گا، تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نہیں برسائی جائے گی، آگ نہیں برسائی جائے گی. باری تعالیٰ ساری امتوں کے گناہ آ گئے. اور پھر یہ کرم نوازی کا عالم اتنی مہربانی کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تم میں میرا محبوب رہتا ہے، تم میں میرا محبوب رہتا ہے. اور حضور اسلام نے فرمایا امن والی 2 آیتیں عطا کوں. ایک یہ فرمایا کہ جب تک میں ہوں تم میں تم پر عذاب نہیں آئے گا. اور اگلا حصہ آیت کا فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور جب تک تم اللہ سے معافی مانگتے رہو گے، استغفار کرتے رہو گے، تب تک تم پر عذاب نہیں آئے گا. اب اندازہ کریں، حضور صلی السلام قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے محبوب پہ گراں گزرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار پاک نے فرمایا جب میں مسواک کی فضیلت کو پڑھتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں مسواک کرنا ہر نماز کے لیے فرض قرار دے دوں. مگر پھر میں دیکھتا ہوں ہر نماز میں مسواک کرنا تمہارے اوپر مشقت ہوگی، اس لیے فرض قرار نہیں دیتا. 3 راتیں نماز تراویح پڑھی. چوتھی رات صحابہ کو جیسے جیسے خبر ہوتی گئی آتے گئے. چوتھی رات مسجد ساری کھچا کھچ بھر گئی. مگر سرکار عشاء کی نماز پڑھا کے حجرے میں چلے گئے. صحابہ اکرام ساری رات کھانستے رہے کہ حضور کو پتہ چل جائے آقا ہم آئے آپ آ جائیں. بس سرکار نہیں تشریف لائے. صبح و نماز فجر پڑھ کے آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی طرف چہرہ انور کیا اور فرمایا تم کیا سمجھتے ہو مجھے پتہ نہیں تھا تم آئے ہوئے ہو؟ جی آقا ہم نے سمجھا حضور کو پتہ نہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں، ہم اس لیے کھانس کے بتا رہے تھے آقا آ جائے، رمضان ہے. پہلے 3 راتوں کی طرح آج بھی عبادت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جس عمل کے اوپر میں مداومت کر لوں، ہمیشگی اختیار کر لوں، میرے مولا کو وہ اتنا پسند آ جاتا ہے کہ میری امت پہ فرض کر دیتا ہے. میں ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آج رات بھی میں آ جاؤں اور تمہارے اوپر یہ نماز تراویح فرض نہ ہو جائے. میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں تم سے تو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی جائیں گی، تو کہیں نماز تراویح پڑھ کے تم گناہگار نہ پڑھ کے گناہگار نہ ہو. یعنی کہ دیکھو حضور علیہ السلام کو ہمارا کتنا خیال ہے کملی والے آقا. پر حضور علیہ السلام کو امت کے گناہ دکھائے گئے. آقا علیہ السلام نے جب امت کے گناہ دیکھے اتنے رنجیدہ، اتنے مغموم، اتنے غم زدہ ہو گئے کہ کھانا گیا پینا گیا. ہر وقت حضور امت کے لیے روتے رہتے. یہ باتیں سناتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں حیا پیدا ہو، حضور کی شفقتوں عنایتوں کا حیا پیدا ہو. کچھ تو ہم قدر کریں. کملی والے آقا ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، ہماری خاطر حضور کتنے دکھ سہتے رہے. تو آقا علیہ السلام امت کے لیے رنجیدہ ہو گئے. کھانا گیا پینا گیا سونا گیا، روتے رہتے. حالانکہ اللہ پاک تو جانتا ہے، ہمیں بتانے کے لیے جبرائیل کو بھیجا. فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کیا بات ہے. جبرائیل آئے، سلام عرض کیا آقا اللہ پاک ماتا کیا بات ہے محبوب، ہر وقت کیوں رنجیدہ ہے، کیوں مغموم ہے، کیوں روتا پھرتا ہے. آج کی باری تعالیٰ میری امت کے اتنے گناہ، ان کا غم کھائے جا رہے، ہائے ان کا کیا بنے گا. اللہ پاک نے فرمایا محبوب تو چاہتا ہے کہ تیری امت کو بخش دو؟ جی باری تعالیٰ چاہتا ہوں.
فرمایا محبوب تیری امت کی بخشش کا انحصار تیرے رات کے جاگنے پر ہے۔ بابو ہمارے ساتھ سودا کر لے، تو رات کا جتنا حصہ جاگے گا ہم اتنی امت بخش دیں گے۔ اگر چوتھائی رات جاگے گا تو چوتھائی امت بخش دیں گے، نصف رات جاگے گا تو نصف بخش دیں گے، تہائی رات جاگے گا تہائی بخش دیں گے۔ پڑھیے امام کاشفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب اللہ نے یہ فرمایا تو کملی والے آقا نے اپنے بستر کو لپیٹا اور لپیٹ کے پرے پھینک دیا۔ عرض کی میرے مولا اگر میری امت کی بخشش کا انحصار میرے جاگنے پر ہے تو آج سے تیرے محبوب پہ سونا حرام ہو گیا۔ پھر پوری پوری رات قیام میں روتے روتے گزار دیتے حضور، پوری پوری رات سجدوں میں روتے روتے بتا دیتے حضور، کہ آقا کا مصلی آنسوؤں سے بھیگ جاتا، چہرہ انور، داڑھی مبارک، سینہ اقدس، دامن اقدس آنسوؤں سے تر بتر ہو جاتا۔ محبوب کا کھانا گیا، پینا گیا، سونا گیا، راتیں گئی، آرام گئے، چین گئے۔ ارے ہمارے جیسے جاگے لاکھ جاگتے پھرے، وہ نہیں پوچھتا، وہ کہتا ہے جاگنے والے احسان نہیں کر رہا، اگر جاگ رہا ہے تو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے جاگ رہا ہے۔ جتنی عبادت ریاضت مجاہدے کر رہے اتنی اونچی شان دوں گا، اتنی نعمتیں دوں گا، مگر اپنا محبوب بے قرار ہوا، اپنا محبوب بے چین ہوا تو پھر دیکھا نہ گیا۔ پھر قرآن نازل کر دیا، ما طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے 14ویں جانور کے مکھڑے والے محبوبہ، قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تم مشقتوں میں پڑ جاؤ۔ عرض کہ میرے مولا تو نے خود تو فرمایا ہے محبوب تیری امت کی بخشش کا انحصار تیرے جاگنے پر ہے، تو میرے مولا میں چوتھائی حصہ امت کا نبی تو نہیں ہوں، میں صرف کوئی نصف امت کا نبی تو نہیں ہوں، میں تو ساری امت کا نبی ہوں اور اپنی ساری امت کی بخشش چاہتا ہوں۔ فرمایا محبوب اتنا نہ جاگا کر، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، رات کو قیام کیا کر، الا قلیلا نصفہ، مگر آدھا کو کر لے، اب انقص، محبوب چاہے تو اس سے بھی کم کر لے، او زد، کبھی تجھے لذت آ رہی ہوگی، حجاب اٹھا دیے گئے ہوں گے، تو میرے حسن کی رعنائیوں میں کھویا ہوا ہوگا، تیرا جی چاہے گا نہیں سجدہ اور لمبا کروں، تو محبوب دل کرے تو لمبا بھی کر لے۔ دیکھو قرآن پڑھو، قرآن پاک اگر حضور آدھی رات جاگے تو نصفہ بول دیا، آدھی رات سے کم جاگے تو انقص بول دیا، آدھی رات سے زیادہ جاگے تو اوزد بول دیا۔ فرمایا لوگوں میرے حبیب کی شان کو سمجھو، میرا قرآن میرے محبوب کی منشا کے گرد گھوم رہا ہے۔ میرا محبوب جتنا جاگتا ہے میں اتنا قرآن بول رہا ہوں۔ اگر وہ نصف رات جاگتا ہے تو قرآن کے عین مطابق ہے، آدھی رات سے کم جاگتا ہے تو قرآن کے عین مطابق ہے، آدھی رات سے زیادہ جاگتا ہے تو قرآن کے عین مطابق ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ امت کے لیے روتا ہوں، فرمایا محبوب اتنا نہ رویا کر، اتنا نہ جاگا کر، ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قیامت آنے دے ہم تجھے اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اس وقت تک عطا کو بند ہی نہیں کریں گے محبوب جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا۔ اب اندازہ کریں، اور رسول السلام سے پوچھا گیا آقا آپ کب راضی ہوں گے؟ فرمایا جب تک میرا ایک غلام بھی دوزخ میں ہوگا میں راضی ہوں گا ہی نہیں۔ عزیزان محترم، یہ آقا علیہ السلام کی شفقتوں کا عالم تھا، اور یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آج کل ہم درس میں پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھیں، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا میری مثال تمہارے لیے ایسے ہے جیسے کوئی بندہ جنگل میں جائے، وہاں جا کے لکڑیاں اکٹھی کرے، گٹھا بنا لے، پھر اس کو رکھ دے، رات کا وقت ہو اس کو آگ لگا دے، جب آگ شعلہ زن ہو اس کی چمک نکلے تو اس کے شعلے اور چمک کو دیکھ کے پروانے کیڑے مکوڑے دوڑ دوڑ کے آنے لگ جائیں، اور وہ آگ جلانے والا ان کو پکڑ پکڑ کے کہے اوے اس کی چمک دمک پہ نہ جاؤ، یہ تمہیں جلا دے گی، یہ تمہیں ہلاک کر دے گی۔ فرمائے اے میرے غلام
پکڑ کے بچا رہا ہوں، غلاموں دنیا کی طرف نہ جاؤ، وہ تمہیں ہلاک کر دے گی، تمہیں برباد کر دے گی، اس کی چمک دمک پہ نہ دیکھو، یہ تمہیں دوزخ میں گرا دے گی۔ اور پڑھیے حضرت غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا درس ہوتا تھا عصر کے بعد۔ ایک بندے نے کہا حضور مجھے ہرس بہت ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے یہاں ہر کسی کو ہرس ہے، کوئی بھی ہرس سے خالی نہیں۔ اس نے کہا جی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہرس تھا؟ فرمایا ہاں، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور کو بھی ہرس تھا، اور جانتے ہو سرکار کو ہرس کیا تھا؟ کملی والے آقا کو صرف ایک ہرس تھا کہ اے میرے مولا میری امت میں کوئی بھی کافر نہ رہے، سارے مومن ہو جائیں۔ ایک ہی ہرس تھا کہ میری امت میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے، سارے جنت میں جائیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی کرم نوازیوں اور شفقتوں کا عالم تھا۔ دوستو وقت نہیں، بڑی چیزیں ہیں، اس کے اوپر جم کر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ السلام سے حضرت انس پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ یہ حضرت انس 10 سال حضور کے خادم رہے، خدمت کرتے رہے، خادم خاص تھے، حضور کے پاؤں دباتے تھے، لوٹے بھرتے تھے، مصلے بچھاتے تھے، خدمت کرتے تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ عرض کی آقا قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انس 3 جگہوں پہ ملوں گا۔ استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بندے کی فطرت ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر سے مصائب ہٹ جائیں، علام ہٹ جائیں، مشکلات آسان ہو جائیں، یہ بندے کی فطرت میں ہے، بندہ اس سے محبت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں بندے اگر اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے، اس کی وجہ سے میری تکلیف مشکل آسان ہوئی ہے، میری مصیبت ٹل گئی ہے، تو فرماتے ہیں اس حساب سے بھی کملی والے آقا سے بڑا کوئی محسن نہیں ہے۔ دنیا میں حضور کی بارگاہ سے دولت ایمان نصیب، سب سے بڑی دولت ایمان ہے، وہ حضور کی بارگاہ سے ملا، رب رحمان ملا، قرآن ملا، زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا، توحید ملی، ہدایت ملی، سارا کچھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اور قیامت کے دن پھر جب مشکل کا اتنا وقت ہوگا، اتنی مشکل کی گھڑی ہوگی کہ نبی بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور پیغمبر بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اور کسی کی مجال نہیں ہوگی بارگاہ رب العزت میں دم مار سکے۔ اس وقت آقا علیہ السلام آئیں گے، در شفاعت کھلوائیں گے، اور گناہ گاروں کی شفاعت کروا کے چھڑوا کے لے جائیں گے۔ تو فرماتے حضور سے بڑا مشفق مہربان محسن کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا انس قیامت کے دن میں 3 جگہوں پہ تجھے ملوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا میں پل صراط پہ ہوں گا، یا میں میزان پہ ہوں گا، اور یا آقا علیہ السلام نے فرمایا میں حوض کوثر پہ ہوں گا۔ سرکار نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ آپ حوض کوثر پہ کیا کرتے ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن ہوگا، دنیا کے 50,000 سال کے برابر، رات کوئی نہیں آئے گی۔ فرمایا سورج سر پہ آ جائے گا، لوگ پیاس سے بلبلا رہے ہوں گے، جان بلب ہوں گے لوگ گرمی کی شدت اور پیاس کی وجہ سے، تو لوگ میرے پاس آئیں گے، میرے امتی میرے غلام میرے حوض کوثر پر آئیں گے، تو میں اپنے غلاموں کو بھر بھر کے جام پلاؤں گا۔ اور آپ کے ذہن میں اربوں خربوں لوگ ہوں گے، اور ایک آقا کس کس کو پلائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا حوض کوثر مشرق سے لے کے مغرب تک ہے، اور اس کے 4 کونے ہوں گے، اور چاروں کونوں پہ میرے یار چاروں بیٹھے ہوں گے، اور فرمایا آسمان پر جتنے ستارے ہیں ستاروں کی تعداد کے برابر پیالے ہوں گے، بس غلام آتے جائیں گے، میری سرپرستی میں میرے یار پلاتے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو ایک بار میرے حوض کوثر سے جام مل جائے گا جنت میں داخل ہونے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اے انس پل صراط پہ کھڑا ہو کے حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے یہ کام کر رہا ہوگا۔ آقا میزان پہ آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ فرمایا میزان پہ میرے غلام آئیں گے جس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی پلے سے ڈال کے پلڑا بھاری کر دوں گا۔ اور حضور علیہ السلام نے وہ منظر بتایا، فرمایا مجھے اللہ نے دکھایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک میرے امتی کو فرشتے پکڑ کے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے، ابو البشر آدم علیہ السلام آواز دیں گے یا محمد
सरकार अहमद मैं देखूँगा बाबा आदम अलैहिस्सलाम, क्या बात है हजूर, आपके ग़ुलाम को फरिश्ते दोज़ख में ले जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे फरिश्तों रुक जाओ। फरिश्ते तज़ब्ज़ब में हो जाएंगे कि क्या करें। अब अल्लाह पाक फरमाता ले जाओ, महबूब कहता रुको। खुद रब्बे ज़ुल जलाल फरमाएगा फरिश्तों जैसे मेरा महबूब कहता है वैसे करो। सरकार फरमाएंगे वापस मीज़ान पे लाओ। मीज़ान पे लाएंगे, फरमाओ तोलो, तोलेंगे। अब जब तोलने लगेंगे तो हुजूर जेब से कागज़ का टुकड़ा निकाल के उसके नेकियों वाले पलड़े में डाल देंगे। जब तोलेंगे तो वो पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा भाई कानून के मुताबिक पलड़ा भारी हो गया, अब छोड़ दे इसको, जन्नत में जाने दो। वो जन्नत में जाने की बजाय हुजूर के कदमों में गिर जाए। लजपाला का न माँ काम आई, न बाप काम आया, न बीवी, न बच्चे, न दोस्त यार, न भाई, कोई भी काम ना आया। हर किसी ने आंखें फेर ली, दोज़ख का परवाना मिल गया, दोज़ख में जा रहा था। इस मुश्किल घड़ी में बचा लेने वाले लजपाल बता तो सही तू है कौन। हुजूर फरमाएंगे मैं तेरा नबी आका रहमतुल लिल आलमीन हूँ, तुझे करम नवाजियों का आलम। आका फिर आप पुल सरात पे क्या करते होंगे। फरमाया पुल सरात, सरकार ने फरमाया तलवार से भी तेज है, बाल से बारीक और तलवार से भी तेज रास्ता है जिसके ऊपर से गुजरना होगा, और 30,000 मील का फासला है जिसके ऊपर से गुजरना होगा। हुजूर ने फरमाया जब मेरे गुलाम आएंगे मैं हाथ उठा लूँगा, मेरे मौला रब्बे सल्लिम उम्मती, मेरा उम्मती है सलामती से गुजार दे। मैं दुआ करता जाऊँगा, मेरे ग़ुलाम सलामती से गुज़रते जाएंगे। तो लोगों बताओ हुजूर की ज़ात से बढ़कर लायक मोहब्बत कौन हो सकता है, और बताओ ये वईद सही है कि गलत है। इतनी शफ़क़तें, इतनी करम नवाजियाँ, इतनी मेहरबानियाँ, और फिर कोई दरूद न पड़े तो उसको हिलाकी हो जाना चाहिए। फिर दरूद न पड़े उसको जन्नत का रास्ता भूल ही जाना चाहिए। फिर दरूद न पड़े उसको जहन्नम में ही जाना चाहिए। और फिर जब आप दरूद पढ़ते हैं, हमारा ही फ़ायदा है, ख़त्म कर रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरी ज़ात पे दरूद पढ़ता है उस पे अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं, उसके गुनाह माफ़ होते हैं, उसके दराजात बुलंद होते हैं। फरमाया जो मेरी ज़ात पे दरूद पढ़ता है उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। फरमाया जो मेरी ज़ात पे दरूद पढ़ता है उस पे हमा वक्त अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। जो मेरी ज़ात पे दरूद पढ़ता है अल्लाह के गुस्से से वो अमान में है, यानी उस पे अल्लाह गुस्सा ही नहीं करेगा। फरमाया जो मेरी ज़ात पे दरूद पढ़ता है आका अलैहिस्सलाम क़यामत की हौलनाकियों से उसे महफूज कर दिया जाएगा। जो मेरी ज़ात पे दरूद पढ़ता है फरमाया मौत बाद में आएगी, पहले जन्नत का ठिकाना दिखाया जाएगा। फरमाया जो मेरी ज़ात पे दरूद पढ़ता है ए लोगों उससे अल्लाह राज़ी हो जाएगा। जो मेरी ज़ात पे दरूद पढ़ता है तंगी मुआश फ़िक्र फाका ख़त्म कर दिया जाएगा। जो मेरी ज़ात पे दरूद पढ़ता है उसको मेरे मौला का कुर्ब मिलेगा। फरमाया जो मेरी ज़ात पे दरूद पढ़ता है जब दुश्मन उसके साथ दुश्मनी करने लगेंगे अल्लाह की तरफ से उसकी मदद की जाएगी। फरमाया जो मेरी ज़ात पे दरूद पढ़ता है उसके दिल को अल्लाह निफाक से पाक कर देता है, हर किस्म के गुनाहों के जंग से पाक कर देता है। और सुनो लोगों, अल्लाह की राह तक पहुंचने के लिए, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने के लिए जितने भी रास्ते जाते हैं, इमाम निभानी फरमाते हैं नमाज पढ़ने वाले अल्लाह की तरफ सफ़र कर रहे हैं, रोज़ा रखने वाले, तिलावत करने वाले, हज उम्रा करने वाले, जिहाद करने वाले, खैरात करने वाले सब अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। ये सारे रास्ते हैं जिनके ज़रिए बंदा अल्लाह तक पहुँचता है। फरमाते लोगों सुनो, इन सारे रास्तों में से करीब तरीन रास्ता जिस पर चल के बंदा सबसे जल्दी अल्लाह तक पहुँच जाता है वो दरूद व सलाम का रास्ता है, वो दरूद व सलाम का रास्ता है। तो दरूद पढ़ने में हमारा अपना ही फ़ायदा है। तो वक्त दोस्तों ख़त्म हो गया, काफ़ी चीज़ें थी। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।